إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، اسی کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ احباب گرامی، استقبال رمضان کے حوالہ سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ رمضان، استقبال رمضان، اسی حوالہ سے انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ صرف اب اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کے لیے، اس ماہ مقدس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کمر کس لیں، کمر باندھ لیں، مضبوط ہو جائیں اور ارادہ کر لیں کہ جو اعمال ہم رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں، 11 مہینوں میں نہیں کر سکے، وہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں وہ اعمال صالحہ ضرور کریں گے۔ ہر مسلمان کو اس کا ارادہ کرنا چاہیے، ہمت باندھنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانا چاہیے، اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت باقی مہینوں میں نہیں کر سکے تو انشاءاللہ رمضان میں تلاوت بھی کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مقدس مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر آن پہنچا ہے اور یہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ مقدس مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، شان و عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ عظیم الشان کتاب قرآن پاک کو بھی نزول فرمایا، اسے بھی نازل فرمایا، تو اسی ماہ مقدس میں اور ایک مقدس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھولتا ہے، جہنم کو بند کرتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ 11 مہینوں میں شیطان چونکہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں وہ غافل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے ہمارے لیے کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یوں کروا دیا، تو رمضان کے مہینے میں اسے بند کر کے، اسے جکڑ کے ہمیں موقع فراہم کیا کہ اب تو نیکیاں کر لو، اب تو جستجو کر لو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شیطان بندھا ہوا ہے، اس کے باوجود گناہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا اپنا نفس ہے، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارے نفس کے اندر بھی ایک شیطانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جس کے سبب سے ہم گناہ کرتے ہیں، جس کے سبب سے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، جس کے سبب سے اللہ کی ناراضگی کو ہم مول لیتے ہیں۔ ہر عمل کے اندر شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا، ہمارے اپنے نفس کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو درست نہ کریں، ہم خود ہی اپنے آپ کو راہ راست پر نہ لے کر آئیں، تو پھر کسی کا کیا اس میں قصور ہے؟ ہم خود جو ہے قصوروار ہیں کہ ہم اس وقت میں جب شیطان بندھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے باوجود بھی نہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نہ رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں، نہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سیکھتے ہیں، نہ قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، اور نہ ہی قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں قصور ہمارا ہے، ہم خود اس میں انوالو ہیں کہ ہم توجہ نہیں کر رہے، ہماری اپنی سستی ہے، ہماری اپنی کاہلی ہے، ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی لرزشیں ہیں کہ اس ماہ مقدس میں بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور کچھ اس میں حاصل نہیں کیا۔ تو یہ سستی کی روش کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، 5 وقت نماز کا اہتمام ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو جکڑ دیا تمہارے لیے، اسے بند کر دیا، اسے قید کر دیے۔ اب تمہارے پاس بڑا موقع ہے کہ آپ اعمال صالحہ کرتے جائیں، اور جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں،
تو جنت کا جو دروازہ کھلا ہے اعمال کریں اور چلے جائیں، اندر داخل ہو جائیں، آپ کو کس نے روکنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی الاسلام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو صحابہ کرام یہ بات دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ پر جو ہے وہ آمین کہا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ عمل چونکہ پہلی دفعہ صحابہ کرام نے دیکھا تھا، سمجھ میں نہ آئی، پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے یہ عمل کبھی نہیں کیا لیکن اس مرتبہ آپ نے یہ کیا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ان تینوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ بڑا بدبخت انسان ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ وہ بڑا بدبخت انسان ہے، بڑا وہ کمبخت انسان ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا ہے لیکن اپنے گناہوں کی وہ معافی نہیں مانگ سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا۔ ایز اٹ از جیسے اس کے گناہ تھے ویسے ہی رہے، بلکہ اس سے بھی تعداد جو ہے وہ اس کی بڑھ گئی، لیکن اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ انسان بڑا بدبخت ہے۔ احباب گرامی، عزیزان گرامی، ماؤں بہنوں، سب کے لیے پیغام ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی تمام وہ پیچھے والی جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ سستی چھوڑیں، وہ کاہلی چھوڑیں، اذان سن کے مسجد میں نہ آنا، اذان ہوتی رہنا اور ہم اپنی باتوں میں جو ہے وہ لگے رہیں، یہ سب چیزیں چھوڑیں۔ آج آپ نے جس طرح حکومت گرنے والی ہے، جس طرح ہر وقت ہر گھنٹے میں کیا ہر منٹ میں آپ نے کان لگا رکھا ہے جیو نیوز کے اوپر اور دیگر نیوز کے اوپر کہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہر وقت ہمارا عمل اللہ کے ساتھ جڑا ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت میں برس رہی، اس کی رحمت نے برسنے، ہر وقت میں برسنے۔ جس طرح آپ ہر پل جو ہے وہ اسے علم میں رہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کا کیا بنتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کی مغفرت کے دروازے کھلیں، اس کی بخشش کے دروازے کھلیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلیں۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ یہاں پر ہی رہ جائیں گی، حکومت گرے یا بنے، حکومت گر جائے یا بن جائے، جو بھی ہو جائے اس سے آپ کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کا تعلق اگر اللہ سے بن گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہر وقت جو ہے، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر شان میں، ہر لمحے میں، جس طرح موبائل کے ساتھ ہم جڑ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائے گی۔ تو کیا خیال ہے، قرآن کی تعلیم ہم لیں گے انشاءاللہ کہ نہیں لیں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، فرمایا جو کتاب آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے آپ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ کتنے ہی ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے، بڑے حاجی نمازی ہوں گے، لیکن پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کھول کر نہیں دیتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن نہیں پڑھتے، نماز کا ٹائم ہو ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، لیکن قرآن نہیں پڑھتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اسے کھولتے نہیں۔ اور قرآن پڑھنے والوں کو ہم بے ادب سمجھتے ہیں، عرب لوگوں کو ہم بے ادب سمجھتے ہیں جن کی قرآن سے محبت ہی بڑی۔ آپ نے قرآن کو ایک بت کی شکل اختیار جو ہے وہ دے دی گئی ہے، آپ نے بت اسے قرار دے دی، بس سنبھال کے رکھو، غلاف اس کے اوپر چڑھاؤ اور وہ بالکل جناب اوپر سیف الماری کے اوپر یا کسی بھی اونچی جگہ کے اوپر رکھو، بس یہ بڑی مقدس ہے، اٹھایا، ہاتھ لگایا، چوما اور چوم چاٹ کے اسے دوبارہ رکھ دیا کہ بس اتنا کافی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ہے، اس پہ مجھے اجر ملے گا، تو عرب والے کیا بے ادب ہے جو ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہیں اور پوری زندگی انہوں نے عرب کے اندر گزاری، اور وہ مجھے ایک دن کہنے لگے، اللہ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں سفر کر رہا تھا ایک عربی کے ساتھ، غالباً وہ یمنی تھا، جو انہوں نے مجھے سنایا ہے مجھ سے مسٹیک ہے، یقیناً وہ یمنی تھا جس کے ساتھ وہ عرب کا سفر کر رہے ہیں، گاڑی کے اندر ہے۔ کہا کہ نماز کا ٹائم ہوا، تو جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا ہم نے ایک جگہ پر گاڑی روکی،
نماز پڑھنے کے لیے ظاہری بات ہے ان لوگوں کا یہ دستور ہے، رواج ہے کہ جہاں پر نماز کا ٹائم ہوا وہیں صفیں بچھائیں، مصلے اپنی گاڑیوں سے نکالے. اور حاجی صاحب رہ کے ان کو زیادہ علم ہے اس بات کا کہ ان کا دستور کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو کہنے لگے میں گاڑی میں تھا، ہم رکے ہیں، جب نیچے اترے تو میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ نماز کے لیے تیار ہیں، مجھے وضو کرنے دیں. اس نے مجھے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارا وضو نہیں ہے؟ سفر کر رہے ہو اللہ کے بندے، تم کیسے مسلمان پاکستانی مسلمان ہو کہ تمہارا وضو ہی نہیں ہے؟ وہ ہر حال میں وضو کے اندر رہنے والے، ہر حال میں وضو کے اندر رہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بے ادب ہے، وہ قرآن کو سر کے نیچے تکیہ سمجھ کے رکھ کے سو جاتے ہیں، ہم باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. جتنی محبت قرآن کی ان کے دلوں میں، آوازیں اللہ نے ہمیں بھی دی، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں. پاکستان کے نامی گرامی جناب یہاں پر قراء پائے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جب ہم ان عربیوں کی زبان سے تھوڑی سی 2-4 آیتیں بھی سن لینا جو وہ اثر کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں. کیونکہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں، وہ یہاں سے پڑھتے ہیں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، وہ یہاں سے پڑھتے ہیں. ان کا تعلق کچھ اور ہے، ہمارا تعلق کچھ اور ہے. ہم اپنے آپ کو علامہ دو جہاں سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو علامہ ٹلٹل سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا فقیر جو ہے وہ سمجھتے ہیں. جبکہ عمل کو دیکھا جائے تو ہم ان کے برابر آ ہی نہیں سکتے. ان کے برابر نہیں آ سکتے جو اس وقت عرب کے وہ علماء کرام یا حفاظ کرام یا قراء کرام ہیں. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہماری صحابہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ کیا انداز ہوں گے، نرالے انداز ان کے قرآن پڑھنے کے، کیسے وہ قرآن پڑھتے ہوں گے. اللہ اکبر. اب آپ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑیے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ بنائیے. صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا ہی اکیلی کامیابی نہیں ہوگی. اس کامیابی کو 4 چاند لگانے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کرنی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزر جائے، جیسے آیا ویسے ہی چلا جائے، اور قرآن جیسے بند تھا، جس طرح اس کے اوراق بند تھے، جس طرح مٹی اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، وہ ویسے کی ویسے رہے. ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا، مطلب میں پڑھ رہا تھا واقعے کو. میں نے پڑھا کہ ایک مسجد کی انتظامیہ نے اپنے مسجد کے امام کو دعوت پر بلایا. رمضان کا مہینہ ہے کہ افطاری آپ ہمارے گھر میں کیجیے گا. امام صاحب مسجد میں چلے گئے، مسجد سے وہاں ان کے گھر پہ چلے گئے افطاری کرنے کے لیے. اب وہ انتظامیہ، جتنی اہمیت مسجد میں ایک امام اور ایک خطیب کی ہوتی ہے، اتنی ہی رسپانسبلٹی ایک انتظامیہ کی بھی ہوتی ہے. انتظامیہ نے بلایا اپنے امام کو کہ مسجد آپ گھر پہ آئیں، افطاری کریں. وہ چلے گئے افطاری کے لیے. وہاں پر بیٹھے ڈرائنگ میں بیٹھے تھے، انہیں یوں ادھر ادھر دیکھا تو انہیں کوئی نوٹ مل گیا کہ یہ پیسے ان گھر والوں کے گرے ہوئے ہیں. اب وہ اٹھا کے ان کو دیں تو یہ بھی ایک ادب کا تقاضا نہیں بنتا تھا کہ یہ اس طرح. انہوں نے کہا کہ چلو میں یوں کرتا ہوں، یہ قرآن پڑھا اس کے اندر رکھتی، عبرت ہے اس میں، سبق ہے اس میں. انہوں نے وہ نوٹ اٹھایا اور وہ نوٹ اٹھا کے قرآن پاک میں رکھ دیا کہ جب یہ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو ان کے پیسے جو ہیں وہ انہیں محسوس ہوگا کہ ہے نہیں، اتنے گم ہیں. لیکن جب قرآن کھولیں گے تو ان کو مل جائے گا، نہ میرا نام آئے گا، نہ ان کا نام آئے گا، نہ مہمان کی بے عزتی، نہ میزبان کی بے عزتی. انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا اور یہ امر کر ڈالا. افطاری ہوگی، چلے گئے. اب صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ صاحب کو کہتی ہیں کہ جناب ہمارے تو گھر سے اتنے پیسے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، چوری ہو گئے، اپنے حساب و کتاب میں نہیں آ رہے. بھئی کدھر کیے تھے؟ مجھے شک پڑتا ہے کہ ڈرائنگ میں تھے. اور ڈرائنگ میں تو ابھی کوئی بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا آئے ہمارے قاری صاحب آئے تھے. اب کس طرح پوچھیں؟ سال گزر گیا، نہیں پوچھا، سال گزر گیا. انتظامیہ شرم کرتی ہے کہ ہمارا امام ہے، اس کے پیچھے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسے پوچھیں کہ قاری صاحب ہے تو اسی کام کیتا ہے؟ نہیں پوچھا. سال گزر گیا، رمضان آ گیا. کہا کہ قاری صاحب
میری بیگم نے آج آپ کی پھر افطاری کا اہتمام کیا، افطاری میں چلے گئے۔ اب وہ جب گھر گئے 1 سال بعد افطاری کرنے کے اوپر، تو وہاں پر انتظامیہ نے ذرا تھوڑا سا اپنی ہمت کو باندھا کہ ذرا ان سے پوچھ لیں، ڈسکس کر لیں، کہا کہ قاری صاحب پچھلی دفعہ آپ اس طرح سے آئے تھے، ہمارے اتنے پیسے وہاں سے گم ہوئے، آپ نے تو نہیں دیکھے تھے، آپ نے تو نہیں دیکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب نے کہا کہ وہ پیسے آپ کو نہیں ملے؟ انہوں نے کہا جی پیسے نہیں ملے۔ واقعی نہیں ملے؟ کہا کہ ہاں واقعی نہیں ملے، پیسے تو نہیں ملے، آپ نے دیکھے تھے؟ قاری صاحب نے کہا ہاں میں نے دیکھے تھے، میں نے قرآن پاک میں رکھے ہیں، میں نے سوچا کہ قرآن اٹھائیں گے، کھولیں گے، جب اسے پڑھیں گے تو پیسے ان کے سامنے ہوں گے، ان کو پیسے مل جائیں گے۔ قاری صاحب اٹھے، وہاں سے چل دیے، انہوں نے کہا بڑی انتظامیہ بڑی پھر دی، نہ قرآن پڑھ دی، نہ کوئی اذکار کر دی۔ تو آپ ہی حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے 1 سال پورا اس قرآن کو نہیں کھولا، 1 سال ہو گیا، قرآن کھول کر بھی تم نے دیکھا جس کے اندر یہ پیسے میں رکھ کر گیا ہوں؟ یہ نماز ظاہری عبادت ہے جو میں پڑھنے آ جاتا ہوں، جو آپ پڑھنے آ جاتے ہیں، میں پڑھانے آ جاتا ہوں، آپ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ایک باطنی عبادت ہے جو اپنے گھر کے اندر آپ چھپ کے کرتے ہیں، اس کا تعلق تیرے رب کے ساتھ ہے، اور میرے اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی نفلی نماز ہے ساری کی ساری اپنے گھر کے اندر پڑھی ہے، گھر کے اندر پڑھی۔ ہاں 3 تراویح کا ضرور اہتمام کیا تھا، صحابہ کرام پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، لائنیں بن گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چوتھے دن چھوڑ دی، نہیں آئے اس کے لیے۔ لیکن زیادہ عبادات جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ سارے آپ نے گھر کے اندر پڑھی ہیں۔ حدیث میں نہیں آتا، آپ اٹھائیں کتاب اٹھائیں حدیث کی، نبی علیہ السلام کی رات کی جتنی بھی نماز ہے اس کا طریقہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا ہے، یا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، یا امی حفصہ نے بتایا ہے، یا کسی اور ماں نے بتایا ہے۔ اور ایک آپ کے بھانجے ہیں اور وہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، یا ان سے آیا ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بت عند خالۃ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں گزاری، صرف اس لیے کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا رات کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بت عند خالتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات میں نے ان کے پاس گزاری ہے صرف دیکھ سکوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو رات کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے وہ کیسا ہے۔ یہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف وہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ ڈال کے گدی سے پکڑا، پیچھے سے پکڑا اور لا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا، اور یہ سبق دیا۔ یہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی 2 بندے ہوں تو جماعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں پکڑا، لا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ اگر امام اکیلا ہو اور اس کے ساتھ مقتدی بھی اکیلا ہو تو یاد رکھو امام بائیں طرف ہوگا اور مقتدی دائیں طرف ہوگا۔ مسجدیں بت بنا رکھی، کسی اور مسجد میں داخل ہو جاؤ نا، نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، 2 بندے جماعت کرنے لگے ہیں تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کٹا کسائی کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہونے لگے۔ ہے ایسا کہ نہیں؟ اپنے اپنے مسالک ہیں، اپنے اپنے پیٹ ہیں، اپنے اپنے ممبر و محراب ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ممبر و محراب پھر نہیں ہے، اللہ کے نبی کا پھر وہ سٹیج نہیں ہے، یہ وہ مسلک اللہ کے نبی والا مسلک نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے وہ حدیث میں موجود ہے، دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے بھی بڑا عمل جس سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں، عرب کے اندر یہ عام ہے، امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھی، 25 بندے شامل ہوئے شروع میں، 26واں داخل ہوا بعد میں، اس کی رکھتے رہ گئی 2، اس کی رہ گئی 3، اس کی رہ گئی 4، آخر میں داخل ہوا، یا اس کی رہ گئی 1، یہ 26واں ہے۔ امام نے سلام پھیرا، 25 بندوں نے سلام پھیرا، 26واں کھڑا ہو گیا، 26واں کھڑا ہوا، 27واں میں داخل ہوا۔ اگزامپل دے رہا ہوں، سمجھ جائے مسئلے کو۔ 27واں میں داخل ہوا، جب امام نے سلام پھیرا
میں آ کے کیا کرتا ہوں، میں اپنی نیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل ہی میں پڑھ لوں، جبکہ طریقہ کار کیا ہے کہ جو وہ شخص جو 26ویں نمبر پہ تھا، امام کے ساتھ تھا، اس کی 1 رہی، 2 رہی، 3 رہی، 4 رہی، کوئی بھی رہ گئی، لیکن وہ بعد میں کھڑا ہے، پیچھے آنے والے کا حق بنتا ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، اسے پتہ چل جائے میں ہوں امام ہاں تو یہ میرا مقتدی ہے، اسے پتہ چلے کہ وہ امام ہے جو پہلے امام کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور پیچھے آنے والا وہ مقتدی کی حیثیت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس مسئلے کا تو ہماری شریعت کو ہی نہیں پتا نا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ اسی لیے آیا ہے کہ آپ دین سیکھ لیں، مسائل سیکھ لیں، پوچھ لیں، علم ہونا چاہیے۔ جہالت جیسے 11 مہینوں کی تھی، وہ اس رمضان میں وہی جہالت نہ رہ جائے، کوئی طریقہ کار ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، احکامات کیا کہتے ہیں۔ یہ رمضان میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے موقع ہے، جنت کے دروازے اللہ نے کھولے ہیں، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، وغلقت ابواب النار، وغلقت ابواب الجحیم، وسلسلت الشیاطین، ومردت الجن۔ شیطان کو جکڑ دیا تیرے لیے کہ تو پڑھ لے، علم لے لے، حاصل کر لے، قرآن پڑھ لے، کچھ سیکھ لے، کچھ سمجھ لے، اور تیرے لیے ہم نے جنت کا دروازہ کھولا ہے۔ توحید کے اوپر اگر تو اس مہینے میں مرتا ہے تو جنت میں جائے گا، توحید کے اوپر شرط ہے، ہر ایک کے دین نہیں ہے، ورنہ وہ ایک پاکستانی گلوکارہ 27 رمضان کو فوت ہوئی تھی، وہ اندر یہ بھی جنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ میرے اندر تو وہ اختیار نہیں ہے، جنت کا اختیار بھی اللہ کے پاس، جہنم کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ آپ جنتی ہیں، آپ جہنمی ہیں، اس کا اختیار میرے مالک کے پاس ہے، لیکن توحید کے اوپر مرنے والا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر شرک پہ مرنے والا ہے تو شرک مشرک کے لیے تو وہ بھلے بھی استار الکعبہ، کعبہ کی غلاف کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو، اور وہ شرک کی حالت میں مر جائے، تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، گل مکا چھڑی کہ جس نے شرک کیا، فرمایا کہ جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ مشرک کو جنت نہیں ملے گی، جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، اچھا عمل کر لے، مشرک ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ ایک اور چیز بھی ان کے لیے بیان کی کہ یہ شرک کرنے والا ہاں اس وقت جنت میں جائے گا جب اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے، نہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو اور نہ یہ مشرک اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ اب آپ رمضان آ رہے ہیں، بالکل قریب ہے، ہمارے سر کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ کل ہم تراویح کا اہتمام کریں، ہو سکتا ہے، پاسبل، چاند نظر آ جائے، 29 کا بھی ہو سکتا ہے، آج 28 ہے، کل 29 ہے، اگر کل مغرب کے ٹائم چاند نظر آ جاتے تو عشاء کے بعد تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل سر کے اوپر ہے رمضان، کوشش کریں اعمال صالحہ کرنے کی، کوشش کریں نیکی کرنے کی، کوشش کریں اللہ کی طرف آنے کی، رجوع کرنے کی، صدقہ خیرات کریں۔ اس مہینے میں روزہ رکھیں، روزہ ایک روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ اگر کوئی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ڈر سے مراد کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف ایک روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت جو ہے اس کے چہرے سے جہنم کو دور لے جاتا ہے۔ 70 سال کی مسافت، جہنم انسان کے، مسلمان کے چہرے سے دور ہو جائے، مسلمان کا چہرہ جہنم کی آگ سے دور ہو جائے، صرف ایک روزہ وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ تو روزے ہوتے کتنے؟ 29 یا 30؟ کتنا اجر ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، من صام رمضان، کہ جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا،
جس بندے نے روزہ رکھا رمضان کا اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنے محاسبے کے لیے کہ میں پہلے کیا کرتا رہا، اب اللہ کی خوشنودی کے لیے میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی، آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ خیرات کریں، آپ قرآن پڑھیں، آپ تعلیم سیکھیں، آپ قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، ان سارے اعمال کی جو بھی نیکی ہمیں ملنی ہے، جو اس کا اجر اجرت ہمیں ملنی ہے، اس کو فرشتہ درج کرتا ہے۔ ان سب اعمال کو درج کرتا ہے تو فرشتہ کرتا ہے اس کی ڈیوٹی، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ کیا کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے لکھنا، اس کی جزا اللہ نے دینی ہے، اس لیے کہ چھپی ہوئی عبادت ہے، خفیہ عبادت ہے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، پتہ نہیں روزہ ہے میرا کہ نہیں ہے، آپ کو میں کہہ بھی دوں میرا روزہ ہے تو کیا گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے اس دل کو کہ اس کا ہے یا نہیں ہے۔ آپ صبح پورے گھر کے سامنے روزہ رکھیں، سحری کریں، بہترین سحری کریں، اور چھپ کے جناب کہیں واش روم میں چلے جائیں اور بیسن کے اوپر کھڑے ہو کے منہ دھونے کے بجائے پانی بھی پی لیں، کسی کو تو نہیں علم نا۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہی پتہ ہے کہ اس بندے نے روزہ ہمارے ساتھ رکھا ہے، لیکن آپ کا ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ خود کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے روزہ رکھا ہے میری ذات کے لیے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اللہ نے اس کی جزا دینی۔ اور روزہ میرے بھائیوں آپ کے اوپر فرض ہے، جو نوجوان ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، بالغ ہو گئے، یہ بات ضروری سمجھ لیں، بالغ، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں، میں بھی باپ ہوں نا، میرے بھی بچے ہیں، تو ہم تو اپنے 18 سال والے بچے کو کہتے ہیں حلے کاکا ہی ہے، وہ جو مرضی کرے وہ آنا حلے کاکا ہی ہے، یہ وہ بڑا کاکا نہیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، جس کی بغلوں میں بال آ جائیں، زیر نا بال آ جائیں، جس کو احتلام ہو جائے وہ بالغ ہو جائے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اسی طرح سے اس لڑکی کے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ جان بوجھ کر بھی اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو آپ اس اجر کو نہیں پا سکتے جو اجر اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے کہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، اب روایت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو اجر اللہ نے ایک دن کا بھی دینا ہے آپ یوں سمجھ لیں وہ کم ہو گیا اگر آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا۔ تو روزہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ آخری بات، اور بات کو میں مکمل کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے ساتھی روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے ساتھی، یکم رمضان ہوگا تو شاید کہ مجھے اپنی مسجد میں یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے کچھ جگہ نہ ملے، پوری صف کاٹ کے مجھے آگے ممبر مصلی پر آنا پڑے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن 1 یا 2 دن ہی۔ ان سے پوچھو، وہ کہتے 30 روزے پورے رکھے ہیں، بھائی نمازاں کتنے پڑھی ہیں؟ انہیں سحری کیتی سی، اور سحری کا خمار ایسا چڑھیا کہ بھئی بس اٹھے ہی نہیں گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حکمت بیان کی، اگر کسی کے دماغ میں آ جائے تو سمجھ آ جائے تو اپنے اپنے گربانوں میں ضرور جھانکیے گا۔ ہماری بعض مسجدوں والے نمازیں جب ہم پڑھ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تب ان کی ابھی فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں ان کی جماعتیں ہوتی ہیں، اور جب رمضان ہوتا ہے تو ابھی ہم اذان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جماعت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ الٹ کام کرنا ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ نہیں کرنا، جو ہمارے دل نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم بڑی خیر کے اندر رہتی ہے جو افطاری میں جلدی کرتی ہے، ہم وہ دیر سے کرتے ہیں۔ کیوں دیر سے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مسجد آل سلیمان چونکہ میری مسجد ہے، اس سے آواز آئے گی تو میں کھولوں گا، میری فلاں مسجد جو ہے وہ میری مسجد ہے، اگر وہاں سے اذان آئے گی تو پھر میں کھولوں گا، ابھی میری تو ہوئی نہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، اس نے فطروں میں ڈالا ہوا ہے۔ اس بات میں آپ کہتے ہیں مولویوں نے ڈالا ہوا ہے، نہیں، آپ نے خود اپنے آپ کو فطرے میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اے مسجد نہ دیے او مسجد میری، مسجدیں سب اللہ کے گھر ہیں،
افطاری کا ٹائم ہو گیا افطاری کریں، افطاری کا ٹائم ہو گیا افطاری کریں۔ اسی طرح سے سحری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو سحری کرو، سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور بہترین سحری آخری وقت میں، بہترین سحری آخری وقت میں۔ مثال کے طور پر 4:40 کے اوپر اذان، آج کل میرے خیال 32-33 منٹ کے اوپر اذان ہے، اتنے منٹ پہ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری رات جاگتے ہیں، اور 3 بجنے کے بعد ہم سحری کر کے پھر آرام سے کھوتے بیچ کے سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سحری غلط ہے، یہ کوئی سحری نہیں۔ اذان ہوتی ہے اگزامپل کے طور پر 4:30، آپ اپنے سامنے روٹی رکھیں 4:15 کے اوپر، اور 10 منٹ میں روٹی کھائی جاتی، آپ کو خمار بھی نہیں چڑھے گا، آپ حشاش بشاش ہوں گے۔ آپ نے تازہ بتازہ ابھی کھانا کھایا ہے، آپ وضو کریں گے، مسجد میں پہنچیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اتنی دیر میں سورج چڑھ جائے گا، آپ کا دل چاہتا ہے سو جائیں، اگر آپ کی نیند پوری ہے تو نہ سوئی۔ اپنی عادات کو خراب نہ کریں، اس چیز کا بخوبی خیال کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ سحری کا، وہ بالکل آخری وقت میں تھا، بالکل آخری وقت۔ کئی روایات ملتی ہیں اس طرح کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھی، صحابہ کرام، اور تیسرے دن پڑھائی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے، خدشہ تھا کہ سحری نہ فوت ہو جائے، سحری نہ فوت ہو جائے، خدشہ تھا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ رکعات پڑھی، آپ نے وتر پڑھا، اور وتر پڑھنے کے بعد آپ نے سحری کی، تو پھر فوری طور پر فجر کا ٹائم ہو گیا۔ بڑے بڑے دلائل ہیں میرے بھائیوں میرے پاس اس حوالے سے سمجھنے کے لیے۔ دیکھو میں کسی مسلک کی ترجمانی ہمیشہ نہیں کرتا، نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں کسی کی قبر میں داخل ہی نہیں ہوں گا، سیدھا ہی اللہ کے سامنے میں نے مکر جانا ہے کہ کوئی یہ کہ یہ نے ساڑھی پاسے جناب کال کی تھی، میں کسی کی گل نہیں کرتا، میں قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں، میں کسی کی نہیں کرتا، قرآن کی حدیث کی۔ آپ سمجھیں اس بات کو، سحری کریں آخری وقت میں، افطاری کریں پہلے وقت میں، ٹائم ہو گیا اس میں دیر نہ کریں، دیر کرنا شیطان کا کام ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ برکات آپ کے گھر کو سمیٹیں گی، لپیٹیں گی، آپ خود برکات کا جو ہے وہ آپ اس کے جو ہے وہ حقدار بن جائیں گے کہ اللہ نے مجھے برکات سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔